کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو جس کی رضا اللہ کی رضا ہو، جس کا غضب اللہ کا غضب ہو، تو جس کا فیصلہ، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ شہزادی کونین نے نعوذ باللہ لا علمی کی بنا پر وہ دعویٰ کر دیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. سیدہ کائنات، وہ جو ام ابی ہے، جو رسول اللہ، وہ جو رسول نبیوں کا سلطان ہے، وہ نبیوں کا سلطان جس کے بارے میں کہے الفاطمہ تو ام ابی ہے، اس فاطمہ کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی وراثت ہے یا نہیں ہے، وہ کس مال کا مطالبہ کر رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی شہزادی نے بالکل عین قرآن کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ فرمایا، اور جس کا انکار کرتے ہوئے حضرت ابو بکر نے قرآن سے ٹکراتی ہوئی ایک روایت کو پیش کر دیا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مال جو رسول اللہ کو اللہ نے خیبر میں سے وہ جو فدق کا حصہ تھا جو وہ عطا فرمایا، اور جیسے ہی یہ فدق رسول اللہ کی ملکیت میں آیا تو ارشاد خداوندی ہوا وآت ذی القربى حقہ. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرابت دار کو اس کا حق دے دیا جائے. اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو بلایا، اور آپ نے فدق اپنی زندگی میں ہی آپ کو عطا فرما دیا، باغ فدق آپ کو عطا فرمایا. اور کہیں پر الفاظ ہے کہ فدق کی زمین سیدہ کائنات کو رسول اللہ نے عطا فرمائی. اور اس کے لیے اہل سنت کی کم و بیش 15 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، یہ اس کا عربی نسخہ ہے، جلد اس کی 8 صفحہ نمبر 474، اور اس کا اردو نسخہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 44. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، جلد 4 صفحہ نمبر 467. تیسری کتاب ہے تفسیر مظہری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 503. چوتھی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 62. پانچویں کتاب ہے مسند ابو یعلا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 724 اور حدیث نمبر 1405. چھٹی کتاب ہے ذخیرۃ الحفاظ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1987 اور حدیث نمبر 4570. ساتویں کتاب ہے اسباب النزول، صفحہ نمبر 161 اور حدیث نمبر 553. آٹھویں کتاب ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98 اور حدیث نمبر 11125. نویں کتاب ہے کشف الاستار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، حدیث نمبر 2223. 10ویں کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب امام ابن مردوی کی، صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 270. 11ویں کتاب ہے شواہد التنزیل، صفحہ نمبر 443، حدیث نمبر 608. 12ویں کتاب ہے کنز العمال، جلد نمبر 2 حصہ 3 صفحہ نمبر 342، حدیث نمبر 8696. 13ویں کتاب ہے جواہر المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156. 14ویں کتاب ہے تسہیل الوصول، صفحہ نمبر 205 اور 15ویں کتاب ہے ینابع المودہ، صفحہ نمبر 187.